ٹھیک ہے، ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا موضوع کوئی عام کتاب یا کوئی نیا تحقیقی مقالہ نہیں ہے، بالکل۔ بلکہ آج ہم علم کے سمندر سے نکالا گیا ایک ایسا ڈیجیٹل قطرہ زیر بحث لا رہے ہیں جو حیرت انگیز طور پر انسانی نفسیات اور ہماری پڑھنے کی عادات کا ایک بہت گہرا عکس پیش کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نفسیات کی کتاب بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارا آج کا مشن انٹرنیٹ کی ایک انتہائی مشہور ڈیجیٹل لائبریری اور دستاویزات شیئر کرنے والے پلیٹ فارم جسے ہم اسکرپٹ کہتے ہیں، اس کے ایک مخصوص صفحے کا تفصیلی تجزیہ کرنا ہے۔ صحیح۔ ہم اس صفحے کو محض ایک PDF ڈاؤن لوڈ لنک کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک ایسے ڈیجیٹل چوراہے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں سے علم کے درجنوں مختلف اور بظاہر بالکل غیر متعلقہ راستے نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بنیادی دستاویز اس صفحے پر موجود ہے وہ کتاب الاستبصار اردو ایڈیشن PDF کے نام سے محفوظ کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیجیٹل لائبریریاں کس طرح کام کرتی ہیں اور ان کا الگوریدم انسان کی بکھری ہوئی دلچسپیوں کو کیسے جوڑتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ صرف ایک ڈیجیٹل فائل کا صفحہ نہیں رہتا۔ میرا مطلب ہے یہ دراصل معلومات کے ایک وسیع ماحولیاتی نظام کا دروازہ ہے۔ ایک ماحولیاتی نظام، بالکل۔ جی، جب ہم اس طرح کے کسی پلیٹ فارم کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جدید دور میں مطالعہ کرنے والوں کے ڈیجیٹل نقش قدم کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ صفحہ ہمیں اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آج کا انسان کیا تلاش کر رہا ہے اور وہ پیچیدہ معلومات کو کس طرح ہضم کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں مختلف نظریات اور مضامین کس طرح آپس میں جڑ چکے ہیں۔ بالکل، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے انسان کے تجسس کا ایک نقشہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ علم کی جستجو کے دوران ہم بے وقت کتنی مختلف سمتوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے، اور اسی زاویے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس مرکزی دستاویز کی بات کرتے ہیں جس کے گرد یہ پورا ماحولیاتی نظام قائم ہوا ہے۔ جی، کتاب الاستبصار۔ ہاں، اور اس دستاویز کو پلیٹ فارم پر عربک حدیث کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس ڈیجیٹل مسودے کا حجم ہے۔ ذرا تصور کریں، اس دستاویز کے کل 1938 صفحات ہیں۔ 1938 یعنی لگ بھگ 2000 صفحات۔ یہ تو بہت بڑا حجم ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے ایک فزیکل کتاب کی شکل میں دیکھیں تو یہ کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک بھاری بھرکم مجموعہ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسے کسی بڑے ادارے نے نہیں بلکہ فراست عباس 2611 نامی ایک عام صارف نے اپلوڈ کیا ہے۔ یہیں سے ہمیں علم کی منتقلی میں آنے والے ایک بڑے انقلاب کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی شخص کا اتنی طویل اور وہ بھی ایک مذہبی اور تاریخی دستاویز کو ڈیجیٹائز کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہوگا۔ بہت زیادہ وقت۔ جب ہم لگ بھگ 2000 صفحات کو کمپیوٹر پر لانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک طویل عمل ہوتا ہے۔ یہ محض صفحات کی تصاویر کھینچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات اس میں آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن جیسی تکنیکیں شامل ہوتی ہیں جو تصویر کو پڑھے جانے والے متن میں تبدیل کرتی ہیں۔ اور عربی یا اردو جیسے رسم الخط کے لیے تو یہ تکنیکی عمل مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ کسی فرد واحد کی طرف سے اس قدر محنت صرف اس لیے کرنا کہ یہ علم انٹرنیٹ پر موجود کسی بھی شخص تک پہنچ سکے، معلومات کو محفوظ کرنے کے روایتی طریقوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس محنت کا نتیجہ بھی سامنے ہے۔ اس صفحے پر درج اعداد و شمار کے مطابق اس دستاویز کو 3000 بار دیکھا جا چکا ہے۔ 3000 بار؟ کمال ہے۔ یعنی 3000 مختلف مرتبہ علم کے متلاشیوں نے اس ذخیرے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی میں اگر کسی کو اتنے صفحات پر مشتمل کوئی قدیم حوالہ درکار ہوتا تو اسے کسی بڑی لائبریری کا سفر کرنا پڑتا، اجازت نامے لینے پڑتے، اور شاید وہ کتاب کسی مخصوص حصے سے باہر لے جانے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ بالکل، لیکن آج وہ سب کچھ محض ایک اسکرین کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم ڈیجیٹل دور میں علم کی جمہوری فراہمی کہتے ہیں۔ جو چیز کبھی صرف چند مخصوص علماء یا محققین کی دسترس میں تھی، آج وہ ہر اس شخص کے اسمارٹ فون پر موجود ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے۔ چیدگی شروع ہوتی ہے۔ صفحے کا نچلا حصہ جہاں
آپ کو یہ بھی پسند آ سکتا ہے، یعنی تجاویز کی فہرست موجود ہے، وہ دراصل اس پورے مطالعے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سسٹم یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قاری کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم اس فہرست کا جائزہ لیں تو ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ پڑھنے والا مذہبی، تاریخی اور بالخصوص اردو لٹریچر میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جی، وہ اسی نوعیت کی مزید تجاویز دیتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ہمیں وہاں سید ہاشم بہرانی کی تفسیر برہان کی مختلف جلدیں نظر آتی ہیں، جن میں جلد 1، 3، 4، 5 اور 8 شامل ہیں، اور ان کی ضخامت بھی 598 صفحات سے لے کر 788 صفحات تک ہے۔ جو کہ بذات خود بہت تفصیلی مطالعہ مانگتی ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح ایک اور تجویز تفسیر انوار القرآن کی ہے، جو 1151 صفحات پر مشتمل ہے۔ یعنی سسٹم قاری کو مطالعے کی مزید گہرائیوں میں لے جانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ الگورتھم صرف بڑی اور ضخیم کتابوں کو ہی ہدف نہیں بنا رہا، وہ قاری کی نفسیات کے دو بالکل مختلف پہلوؤں کو بیک وقت پیش کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف ہم نے تفسیر کی ان جلدوں کا ذکر کیا جو ایک طویل اور صبر آزما مطالعے کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن بالکل اسی فہرست کے اندر انہی ضخیم کتابوں کے ساتھ انتہائی مختصر اور فوری نوعیت کے تاریخی سوالات پر مبنی مواد بھی موجود ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک دستاویز کا عنوان ہے حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور یہ کل ملا کر محض 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ ارے واہ، یہ ایک زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف 1100 صفحات کی تفسیر اور دوسری طرف صرف 5 صفحات کا ایک فوری جواب۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ کرنے والوں کی ضروریات ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بالکل، اور یہ تضاد انسانی ذہن کے سیکھنے کے عمل کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم انسان ہمیشہ ایک ہی انداز میں علم حاصل نہیں کرتے۔ کبھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور ہم مذہب کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے مہینوں تک ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، جسے عام طور پر ڈیپ ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور کبھی ہمیں محض معلومات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مخصوص تاریخی واقعے کی تصدیق کے لیے ہم بس ایک 2 ٹوک جواب چاہتے ہیں۔ سسٹم اس انسانی رویے سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بات تو الگورتھم کی ذہانت کی بات ہو گئی۔ اور اگر ہم اسی فہرست کے تنوع کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو غیر جانبداری کی ایک اور شکل سامنے آتی ہے۔ اسی پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ پر امامیہ جنتری کے 2016، 2023 اور 2025 کے ایڈیشنز موجود ہیں، اور ان کے بالکل ساتھ سنی جنتری 2024 بھی موجود ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ عام طور پر معاشرے میں معلومات کو مختلف مکاتب فکر کے حساب سے الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو کیونکہ مشین کے لیے کوئی مسلک یا عقیدہ معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ تمام کتابیں محض ڈیٹا پوائنٹس ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ مذہبی کیلنڈرز کے حوالے سے پڑھنے والے افراد ان دونوں طرح کی دستاویزات کو کھولتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے علم کا وہ وسیع تر کینوس ہے جہاں مختلف نظریات ایک ہی ڈیجیٹل شیلف پر آ کر مل جاتے ہیں۔ جی، اور یہ صورتحال پڑھنے والے کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ مختلف زاویوں کا جائزہ لے۔ یہاں تک تو بات بڑی منطقی معلوم ہوتی ہے۔ مذہب، تفاسیر، تاریخ اور جنتریوں کا ایک ماحولیاتی نظام، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ کیونکہ الگورتھم اچانک ایک ایسا موڑ کاٹتا ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ مذہبی اور تاریخی کتابوں کے سنجیدہ سمندر کے عین بیچ میں اچانک کچھ انتہائی غیر متوقع اور عجیب و غریب تجویزیں نمودار ہوتی ہیں۔ اب وہ غیر متوقع تجویز کیا ہیں؟ کیونکہ یہیں سے مشین کی سوچنے کی صلاحیت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس فہرست میں اچانک ایک گریڈ 5 فگرز آف سپیچ ورک شیٹ ظاہر ہوتی ہے۔ کیا 5ویں جماعت کے بچوں کے لیے انگریزی گرامر کی ورک شیٹ؟ جی ہاں، 7 صفحات پر مشتمل ایک ورک شیٹ۔ اور اس سے پہلے کہ قاری اس حیرت سے باہر آئے، اگلی تجویز رومیو اینڈ جولیٹ 2013 کی ہے۔ شیکسپیئر کا ڈرامہ مذہبی کتابوں کے ساتھ؟ بالکل، اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگلی دستاویز کا عنوان ہے ویئر جیگورم دی ہارر ڈریگنز تھریٹ۔ یہ کسی خوفناک ڈریگن کی کوئی خیالی کہانی ہے جو صرف 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف قدیم عربی اور اردو کے مذہبی مسودات اور ان کے ساتھ ڈریگنز کی کہانیاں۔ یہ فہرست واقعی حیران کن ہوتی جا رہی ہے۔ فہرست ابھی باقی ہے۔
اسی کے ساتھ یونانی زبان میں سینٹ ایفریم کی قدیم عیسائی تحریریں موجود ہیں، جن کا عنوان پیری ٹون ایسکاٹولوجیکون اومیلیون ہے۔ یہ تو تلفظ ادا کرنے میں بھی مشکل ہے۔ ہاں، اور ان کے ساتھ ہی پریپوزیشنز ان اینگلو سیکسن پروز، یعنی قدیم اینگلو سیکسن زبان کی گرامر پر 89 صفحات کا ایک مقالہ بھی پڑا ہے۔ کمال ہے۔ اور اگر یہ سب کافی عجیب نہیں تھا تو اسی فہرست کے آخر میں آدرش کالج BA پارٹ 2 ریزلٹس کے 39 صفحات کی فہرست موجود ہے، اور ایک جاپانی طرز کا فینٹیسی ناول دی ارریگولر 8 میجک ہائی اسکول بھی شامل ہے۔ یہ سب ایک ہی پیج پر ایک ہی قطار میں موجود ہیں۔ یہ تو بظاہر مکمل انتشار اور بے ترتیبی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے الگورتھم پاگل ہو گیا ہو۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مشین اور انسان کے رشتے کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الگورتھم خراب ہو چکا ہے یا اس کے اندر کوئی بڑی تکنیکی خامی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے، حدیث اور تفسیر کے ساتھ ڈریگنز کالج کے رزلٹ اور جاپانی ناول دکھانے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم اس کی تہ میں جائیں تو کیا واقعی یہ کوئی خامی ہے، یا یہ ایک عام انسان کی حقیقی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی ہے جسے ہم تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں؟ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ بظاہر ایک خامی لگنے والی چیز انسانی رویے کی عکاسی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس تکنیکی پہلو کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں۔ ضرور۔ دیکھیں، الگورتھم کی دنیا میں عام طور پر 2 بڑی تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ہے کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ اور دوسری ہے کولیبوریٹو فلٹرنگ۔ اگر ہم کانٹینٹ بیسڈ فلٹرنگ کی بات کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اگر دستاویز میں مذہب کا ذکر ہے تو قاری کو مزید مذہبی تاریخ ہی دکھائی جائے، جو کہ شروع کی تجویز میں نظر بھی آ رہا تھا۔ جی۔ لیکن یہ جو بعد میں ہو رہا ہے، یہ کولیبوریٹو فلٹرنگ کی ایک کلاسک اور قدرے گڑبڑ والی مثال ہے۔ کولیبوریٹو فلٹرنگ یعنی دوسروں کی عادات کی بنیاد پر تجویز دینا۔ بالکل۔ اس کی ایک بہت سادہ سی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ الگورتھم ایک ایسے اندھے لائبریرین کی طرح ہیں جو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کتاب کے سرے ورق پر کیا لکھا ہے یا اس کے اندر مواد کیا ہے۔ صحیح، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ جس قاری نے یہ مخصوص کتاب اٹھائی تھی اس نے اس کے ساتھ مزید کون سی 3 کتابیں اپنے بیگ میں ڈالی تھیں۔ مشین کو یہ نہیں معلوم کہ تفسیر کا ڈریگن کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بس یہ معلوم ہے کہ ایک مخصوص اکاؤنٹ سے یہ دونوں چیزیں کھولی گئی تھیں۔ اب سمجھ آیا۔ اور اب اگر ہم اسے انسانی زندگی سے جوڑیں تو ہم گھروں میں اکثر ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن یا مشترکہ IP ایڈریس استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد کی دلچسپیاں ہو سکتی ہیں جو ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت کوئی بزرگ سید ہاشم بہرانی کی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہوں، دن کے وقت اسی کمپیوٹر پر ایک طالب علم اپنے کالج کے مثلاً آدرش کالج کے BA کے نتائج تلاش کر رہا ہو، اور شام کو گھر کا کوئی چھوٹا بچہ اپنی 5ویں جماعت کی انگریزی کی ورکشیٹ حل کر رہا ہو۔ بالکل۔ اور رات گئے کوئی نوجوان جاپانی فینٹیسی ناول یا ڈریگنز کی کہانیاں پڑھ رہا ہو۔ چونکہ یہ سب ایک ہی ڈیجیٹل چھتری کے نیچے ہو رہا ہے، اس لیے الگورتھم ان تمام متضاد دلچسپیوں کو ایک ہی پروفائل کا حصہ سمجھ لیتا ہے، اور پھر ہر آنے والے قاری کو یہ ساری کھچڑی ایک ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ یہ پہلو واقعی حیرت انگیز ہیں۔ اور اگر ہم میٹا ڈیٹا کے حوالے سے سوچیں تو شاید وہ قدیم یونانی تحریریں اور اینگلو سیکسن گرامر بھی اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں کہ الگورتھم نے قدیم متن کے ٹیگ کو دیگر قدیم زبانوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ درست کہا آپ نے۔ مشین صرف قدیم کا ٹیگ دیکھتی ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ وہ عربی ہے، یونانی ہے یا اینگلو سیکسن، وہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مشین اور انسانی فہم کے درمیان خلیج نظر آتی ہے۔ یعنی مشین تعلق تو بنا لیتی ہے لیکن اس تعلق کا سیاق و سباق سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ بالکل۔ مشین کو کانٹیکسٹ نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس ڈیجیٹل صفحے پر ایک طویل اور دلچسپ سفر کیا، ضخیم مسودات سے لے کر بچوں کی ورکشیٹس تک، علم کی جستجو میں نکلنے والے ایک عام ذہن کے لیے اس تمام صورتحال سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال کا جو سب سے بڑا اور واضح نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ہے انفارمیشن اوورلوڈ،
یعنی معلومات کے سیلاب کا دور۔ یہ تو ہے، معلومات اب ہر جگہ بکھری پڑی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات تلاش کرنا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ غیر ضروری معلومات سے بچنا اصل چیلنج بن چکا ہے۔ اسی فہرست کو دیکھ لیں، ایک طرف ایسی کتابیں موجود ہیں جو انسان کو زندگی اور موت کے فلسفے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں، جیسے موت اور قبر کے حیران کن واقعات۔ جی، اور بالکل انہی کے ساتھ ایک فہرست ایڈلٹ ویژول ناولز کی بھی موجود ہے، جو بالکل ہی مختلف اور دنیاوی نوعیت کا مواد ہے۔ یہ تو معلومات کے دو انتہائی مختلف کنارے ہیں جو ایک ہی اسکرین پر جمع ہو گئے ہیں۔ یہی تو عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ علم اسی وقت کارآمد ہوتا ہے جب اسے سمجھا جائے اور اس پر توجہ مرکوز کی جائے۔ جب کسی کے سامنے اتنی زیادہ متضاد اور ہر طرح کی معلومات ایک ساتھ رکھ دی جائیں تو ذہن کا منتشر ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس انتشار سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہیں پر تنقیدی سوچ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک سیکھنے والے ذہن کے لیے سب سے بڑی مہارت یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی جلدی معلومات تلاش کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس شور اور ہجوم میں اپنی توجہ کو اپنے اصل مقصد پر کیسے مرکوز رکھ سکتا ہے۔ یعنی فلٹر کرنے کی صلاحیت، یہ جاننا کہ کون سی معلومات فکری نشوونما کے لیے ضروری ہیں اور کون سی معلومات محض الگوریدم کی جانب سے پیش کیا گیا بے ہنگم ڈیٹا ہے۔ بالکل، ایک باشعور قاری وہ ہے جو جانتا ہو کہ اگر وہ ایک مخصوص کتاب کے لیے آیا ہے تو وہ اسی پر اپنی توجہ رکھے گا اور غیر متعلقہ لنکس یا تجویز کے جال میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اور میرے خیال میں اس تنقیدی سوچ کا دائرہ صرف غیر ضروری مواد کو مسترد کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میری نظر میں یہ وسیع نظری کا بھی نام ہے۔ جیسے ہم نے مختلف مکاتب فکر کی جنتریوں کی بات کی، ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا ذہن معلومات کے اس تنوع سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وہ مختلف زاویوں کا موازنہ کرتا ہے اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایک متوازن نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی۔ وہ الگوریتھم کے دیے گئے بکھرے ہوئے ڈیٹا کو محض ایک نقشے کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی منزل کا تعین خود کرتا ہے۔ ایک بہترین تجزیہ۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا سفر واقعی بہت انوکھا اور سبق آموز رہا۔ ابتدا ہم نے کتاب الاستبصار اردو ایڈیشن کی 1938 صفحات پر مشتمل طویل دستاویز سے کی اور دیکھا کہ کس طرح محنت اور لگن سے ضخیم کتابوں کو ڈیجیٹائز کر کے عام انسانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے الگوریتھم کی انوکھی دنیا دیکھی۔ بالکل، ہم نے الگوریدم کی اس عجیب، متضاد اور بکھری ہوئی دنیا کا کھوج لگایا، جہاں قدیم تاریخ، مذہبی تفاسیر اور بچوں کی ورک شیٹس ایک ہی فہرست میں شامل تھیں۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بظاہر نظر آنے والا یہ ڈیجیٹل انتشار کوئی خامی نہیں، بلکہ ہمارے انسانی ذہن، مشترکہ خاندانی نظام اور مشین کی محدود سمجھ بوجھ کا ایک ملا جلا نتیجہ ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا سوال سامنے رکھنا چاہوں گی جو بظاہر اس صفحے پر تو نہیں لکھا، لیکن اس ساری صورتحال سے لازمی طور پر جنم لیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ ایک جدید الگوریدم نے کس طرح ہزاروں صفحات کے سنجیدہ مضامین کو کالج کے نتائج، فینٹیسی ناولز اور قدیم زبان کے قواعد کے ساتھ محض چند مشترکہ ڈیٹا پوائنٹس کی بنیاد پر ایک ہی پڑھڑے میں ڈال دیا۔ ذرا تصور کریں، آج سے 500 سال بعد مستقبل کا کوئی مورخ اگر 21ویں صدی کے انسان کی فکری حالت، اس کی ترجیحات اور اس کے کلچر کی تاریخ لکھنا چاہے اور اسے خدائی میں ہمارے دور کی کوئی کتاب یا لائبریری نہ ملے بلکہ صرف اس ایک ڈیجیٹل صفحے کا ریکارڈ مل جائے تو وہ ہمارے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا وہ ہمیں ایک ایسی کثیر الجہتی، ذہین اور متجسس نسل مانے گا جو بے وقت کائنات کے ہر راز اور ہر فن کو جاننا چاہتی تھی، یا پھر وہ یہ سوچے گا کہ ہم محض معلومات کے ایک بے رحم سمندر میں بے سمت اور بغیر کسی مقصد کے تیر رہے تھے، جہاں اہم اور غیر اہم کے درمیان کی لکیر مٹ چکی تھی؟ یہ واقعی ایک ایسا فکری سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا واقعی ہم علم کی معراج پر ہیں یا محض معلومات کے بوجھ تلے دب کر اپنی منزل بھول چکے ہیں؟ اس سوال کا حتمی جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔ آج کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے بے حد شکریہ۔
ये उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में जब भी इल्म के मुतलाशी इंटरनेट पर किसी किताब की तलाश में निकलेंगे और उनके सामने ऐसी ही कोई बिखरी हुई फहरिस्त आएगी, तो वो इस पूरे माहौलियाती निज़ाम को एक नई, तनकीदी और कदरे मुस्कराती ही नज़र से देखेंगे। इसी तरह मुतजस्सिस रहें, सीखते रहें और नए ज़ावियों से चीज़ों को परखते रहें। जल्द ही एक और नए मौजू की गहराइयों में उतरने के लिए मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।